اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الکہف۔ سورہ کہف جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، یا تو پوری سورہ کہف پڑھتے ہیں ہم دجال کے فتنے سے بھی بچنے کے لیے، اور نہیں تو شروع کی 10 آیت آخری 10 آیت بھی پڑھتے ہیں، تو اس کو میمورائز بھی کر دو تو بہت اچھا ہے۔ تو وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو میں سورہ کہف کا انٹروڈکشن پڑھ رہی ہوں پہلے۔ It has been explained in the introduction of سورہ بنی اسرائیل، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ چیز پوری اچھی بیان کی گئی ہے بہت تفصیل سے، اور پھر 5 سورے ہیں ٹوٹل، یعنی بنی اسرائیل جو ہے 17 اور پھر 17 سے لے کے 21 سورے تک 5 سورے ہیں، تو ان میں یہی چیز جو ہے پوری کی پوری بتائی گئی ہے کہ انڈیویجول سولز ریلیجس ہسٹری بھی بتائی گئی اس میں، کہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ جو جان، ایک علیحدہ علیحدہ جو روح ہے، اس کی دینی مطلب تاریخ جو ہے وہ کیا ہے، کہ کیا کیا اس نے دنیا کے اندر کیا کیا، اینڈ ہاؤ دے فٹ انٹو دا جنرل اسکیم آف ایکسپوزیشن، اور وہ کس طرح سے فٹ ہوتے ہیں، کہ مطلب یہ جو پوری کی پوری اس کے اندر جو تشریح کے ساتھ یعنی کہ کیا گیا ہے۔ تو the particular Meccan surah may be called a lesson on the brevity and mystery of life۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں جو سبق ہے وہ ہے کہ کتنے کم یعنی کہ بہت ہی وقت کی بہت کم یعنی کہ بہت کنسائسنس، تو اس میں اس زندگی کی جو مسٹری ہے، یعنی کہ اس میں وقت کی بھی بہت کمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی مسٹری ہے یعنی کہ مطلب اس دنیا کی ہماری جو زندگی ہے اس کے غیبی راز جس کو کہیں گے ہم، بھید، ہندی میں بھید بھی بولتے ہیں نا، تو وہ تمام اتنی کم اس کے اندر مطلب یعنی کہ جو اس کی کم ہے کہ وقت کی کمی بھی ہے زندگی کے اندر، اور پلس اس کے اندر جو بھی غیبی راز ہے یعنی کہ مطلب عالم غیب کی باتیں، تو وہ بھی تمام اس میں ہم کو وہ سبق ہے، اس میں یہ سورہ کے اندر وہ ہم کو سبق اس میں سے ملے گا نا۔ فرسٹ there is the story of the companions of the cave who slept therein for a long period۔ سب سے پہلے تو اصحاب الکہف جو ہے ان کی مطلب ان کا قصہ آتا ہے کہ جو غار میں سوئے بہت لمبا عرصہ، and yet thought they had been there only a day or less، لیکن ان کو ایسا لگا کہ نہیں وہ تو ایک ہی دن تھے، یعنی کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے، یا تو ان کو ایسا لگا ایک دن سے بھی کم، یعنی کہ ہو سکتا ہے ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم جو سوئے تھے صبح میں اور اب ہم یہ جو شام یا دوپہر ہونے آئی ہے تو ہم اٹھ گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ کتنا لمبا عرصہ سوئے تھے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے آتا ہے دین there is the story of the mysterious teacher who shows Moses یعنی موسیٰ علیہ السلام how life itself is a parable۔ تو پھر ان کے لیے ایک بہت ہی مطلب مسٹیریس ٹیچر ہے وہ، کیونکہ وہ بہت ہی اس طرح سے ہے نا کہ جو کہ پتہ نہیں یعنی کہ وہ کہاں سے آئے اور وہ کون ہے اور کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، بس ان کی ملاقات جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ، اللہ کے مطلب اللہ نے جو بتایا کہ جاؤ ان کے پاس اور مطلب جو علم مطلب ان سے علم جا کے سیکھو، لیکن وہاں پر جو تھی یعنی وہ وہاں ایسے پیرابلز 3 پیرابلز بتائے گئے ہیں، 3 مثالیں، جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس سے تھوڑے مطلب وہ ہو گئے تھے کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ جب ہم پڑھیں گے اس میں جب آئے گا تب اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اینڈ فردر دیر از دا اسٹوری آف ذوالقرنین، پھر ذوالقرنین جو بادشاہ تھے بہت رائچیس، دا 2 horned one، اس کو ان کو بولتے تھے
دو سینگ والا کراؤن پہننے والے، یعنی ان کا تاج جو تھا اس میں دو سینگ تھے، اور وہ دو سینگ جو تھے وہ نشانی تھی دا پاورفل رولر آف ویسٹ اینڈ ایسٹ، کہ وہ پورب اور پچھم دونوں طرف کے مطلب حکمران تھے اور بہت پاور والے، پاورفل. who made an iron wall to protect the weak against the strong، جنہوں نے لوہے کی دیوار کھڑی کی تھی کمزوروں کو ان طاقتوروں سے بچانے کے لیے، تاکہ وہ لوگ جو آ کے ان کمزوروں کے اوپر اٹیک کرتے تھے اس سے ان لوگوں کے وہ جو ان سے بچانے کے، ان کے شر سے بچانے کے لیے. The parables refer to the brevity, uncertainty and vanity of this life. تو جو پیرابلز اس میں بھی ہیں اور جو بھی اس کے اندر اللہ نے مثالیں جو دیا ہے سورہ کہف کے اندر، تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہم کو بتایا گیا کہ کوئی بھی معاملات جو ہے وہ کیسے ہیں، اور پھر وقت کی جو کمی، اور پھر تم کو کوئی چیز کے لیے بالکل مطلب یقینی بات نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی کے اندر. اور پھر اس زندگی کے اندر جتنی بھی یعنی وینیٹی ہے جو یعنی کہ مطلب فضول یا سمجھو فضول کی خواہشات، اس کو پورا کرنا اور اسی کے پیچھے لوگ جیسے بھاگ رہے نا، تو وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی ہے ٹو دا مینی پیراڈاکسز ان اٹ. اور اس کے اندر اور بھی ایسی مطلب ہے چیزیں جس کے لیے کہا گیا کہ وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بات ہے تو سچ، لیکن اس کو یعنی کہ مطلب وہ قبول نہیں کریں گے، یعنی کہ مطلب وہ ہے تو سچ لیکن دیکھنے میں ایسی لگے گی جیسے جھوٹ ہے. تو ایسے بھی ہم کو اندر دی گئی ہے نا تمام چیزیں، بہت اچھی سمجھائی گئی ہیں، which can only be understood by patience and the fullness of knowledge. تو ان چیزوں کو انسان جب سمجھ سکے گا تو صرف تبھی ہی جب کہ اس کے اندر صبر ہو، صبر کے ساتھ اور اس کے پاس علم ہو، علم کی کمی نہ ہو. And to the need of guarding our spiritual gains against the incursions of evil. اور پھر جو ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ہم کو بچانا، جو ہمیں مطلب روحانی طور پہ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہے ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم کو بہت کوشش رہنے کی ضرورت ہے، بہت گارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ شیطان یا شیطانی صفت لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہوں اور پھر ہماری تمام وہ روحانی جو ہم نے جو بھی چیزیں ہم کو روحانی طور پہ ہم نے جمع کی ہے یا ہم نے جو بھی نیکی کمائی یا جو بھی کیا، وہ سب کے اوپر وہ حملہ آور ہو کے اس کو تباہ نہ کر دیں، یعنی کہ کوئی بھی غلط کام نہ کروائیں یا پھر غلط چیز کرنے پہ آمدہ نہ کر دیں. اس کی سمری ہے قرآن سورہ کہف کی پوری جو آیتیں ہیں اس کی سمری ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 22 تک، یعنی فرام 1 to 22 آیتس. اس کے بیچ کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے، دا قرآن از اے ڈائریکشن اینڈ اے وارننگ. قرآن کے اندر ایک ہدایت بھی ہے، راستہ بتا رہا ہے وہ، اور اس میں خبردار بھی کیا ہے. دس لائف از بریف اینڈ سبجیکٹ ٹو وسیسٹیوڈ. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے ہماری وہ بہت ہی چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے، جس کا کہ ہم اندازہ نہیں کرتے ہیں کہ ہزاروں برس کی زندگی آخرت کی ہے اور یہاں پر 60 70 80 سال کی زندگی ہے. تو سوچ لو، ہوئی نا بہت ہی چھوٹی زندگی ہوئی نا وہ. تو وہ اور پھر اس کے بدلتے حالات، اور وہ بھی ایسے حالات جس کو مطلب برے حالات ہیں جو سمجھ یعنی تم کو اچھے بھی نہ لگے، جو یعنی کہ تم کو پسند بھی نہ آئے. تو ایسے حالات بھی جب بدلتے جاتے ہیں نا، انپلیزنٹ حالات. our ideas of time are defective. یعنی ہم جو وقت کی جو ہم گنتی کرتے ہیں یا جو بھی وہ پورا ڈیفیکٹو ہے، یعنی اس کے وہ پورا کے پورا وہ صحیح وقت نہیں ہے جو اصل میں ہوگا بعد میں. یہاں پر دنیا کے اندر جو ٹائم دیا ہوا ہے وہ ٹائم بھی ڈیفیکٹو ہے. As shown in the story of the companions of the cave. کیونکہ جب اصحاب الکہف جو ہے ان کا قصہ جب سنایا گیا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ جو ٹائم ہے یہ دنیا کا وہ بہت ہی مطلب ڈیفیکٹو ہے وہ. اور یہ لوگ جو تھے اصحاب الکہف، یہ ان کے پاس who had faith, truth, patience
and other virtues. یہ لوگ وہ تھے جن کے اندر ایمان تھا اور یہ حق پر تھے، سچائی پر، اور ان میں صبر بھی تھا، اور ان کے اور بھی بہت اچھے اور بھی اخلاقات، بہت ہی اچھے اچھے اخلاق تھے ان کے، اور بھی نیکیاں تھیں ان کی. But their life was a mystery that can be fathomed but by few. تو ان کی زندگی جو تھی وہ خود ہی ایک، جیسے کہ کہتے نا کہ ایک غیبی راز تھی ان کی زندگی، بھید ایک چھپا ہوا جو کہ مطلب ہم نہیں جان سکتے. تو اس کو جو سمجھتا ہے، جب اس کو بتایا جاتا ہے ہم کو، ہم جب پڑھتے ہیں سورہ کہف کے اندر میننگ اور سب سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو تب ہمیں یعنی کہ مطلب جو لوگ بھی، یعنی اللہ نے کہا کہ بہت تھوڑے لوگ، قلیل ہیں وہ لوگ جو اس بات کی مطلب اس کو سمجھ پاتے ہیں، یعنی اس کی گہرائی کو سمجھ پاتے ہیں، تو وہ بہت قلیل لوگ ہیں. تو اللہ کرے ان قلیل لوگوں میں اللہ ہم کو بھی شامل کرے، اللہم آمین. حضرت عباس نے جب یہ آیت پہ آیا تھا، تو یعنی یہ جو آیت آئی نا، تبھی یہ بات آئی نا کہ بہت قلیل لوگ ہیں جو اس بات کو مطلب یقین کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں ان قلیل میں سے ہوں. نالج اب دوسری جو ہے وہ ہے 23 آیت سے لے کے 44 تک. اس کا جو نچوڑ ہے، جسٹ ہے، نالج از فار اللہ. علم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. Be on your guard against idle conjectures and cocksure hopes. اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھو ان تمام فضول کی، جو فضول کی چیزیں ہیں، جو تصور کے اندر جا کے کوئی بھی ایک تم بنا لیتے ہو، ایک اوپینین بنا لیتے ہو انکمپلیٹ انفارمیشن پہ. یعنی تمہارے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے لیکن بنا دیا، بس اس کے اوپر ایک اوپینین، ایک رائے قائم کر لی تم نے، بس اب اسی پہ قیاس کرو اور پھر یہ سوچو کہ امیدیں بھی لگا دو، تصورات بھی یہ چل رہے ہیں اندر، امیدیں بھی بڑی ہے اونچی اونچی پوری کہ یہ بھی ہو جائے گا، ارے وہ بھی ایسا ہو جائے گا، یوں بھی. یہ سب غلط ہے. لرن فرام دا قرآن، قرآن میں سے سیکھو. پیرابل آف دا مین ہو از پفڈ اپ، وہ شخص جو اس کی مثال دی گئی تھی کہ وہ بڑا مطلب گھمنڈ اور اکڑ میں یعنی بڑا پھول گیا تھا، بہت جیسے بولتے ہیں نا بڑا پھول کے کپا ہو گیا ہے. with this world's goods، اس دنیا کے تمام جو بھی مٹیریل ہے، مادی دنیا، جو اس دنیا کے تمام مٹیریلز ہیں، گوڈز ہیں، وہ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت ہی پھول رہا تھا اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا تھا. لیکن یہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اس کے لیے یہ سورہ تو ہے ہی جو دجال کے فتنے سے ہم کو بچائے. تو وہ دجل، سب سے بڑا دجل کیا ہے؟ یہ دنیا کا ساز و سامان، مٹیریل. اور مٹیریلسٹک لوگ جو ہے وہ یہ اسی کے پیچھے جاتے ہیں. ویسے تو خیر اب دنیا میں سبھی لوگ مٹیریلسٹک ہی بن گئے ہیں، کیونکہ سب کو مٹیریل ماد، آخرت کو سب بھول گئے. سوچے یہی دنیا کی زندگی ہے جو ہمیشگی والی ہے، ہمیشہ رہے گی. اسی دنیا کی زندگی میں سب کچھ کر لو، محل بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ساری بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے کرو اور آخرت کو بھول جاؤ. تو اللہ نے اس کا بھی ایک پیرابل رکھا ہے جو ہم کو اس میں سے سیکھ ملے، سبق ملے کہ دنیا کے اس تمام جو دجل اس کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں. اینڈ از براٹ ٹو ناٹ، تو وہ جو اتنا پھلا ہوا پھول کے کپا ہو گیا تھا اپنے اچھے حالات کی وجہ سے، اپنے پاس خود مال بہت ہونے کی وجہ سے، تو اللہ نے اس کو کچھ ایسے مقام پہ لے کر آیا جہاں پر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ختم، سب ختم ہو گیا. پھر ہے نیکسٹ حصہ جو ہے وہ 45 نمبر کی جو آیت ہے وہاں سے 59 تک کا، 45 سے 59 تک کے بیچ کا دس لائف از انسرٹن اینڈ ویریبل. یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے اور بالکل مطلب اس کے اوپر تم یہ یعنی کہ وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں تم یعنی کچھ پکا مضبوطی کے ساتھ نہیں بول سکتے ہو، سرٹنٹی کے ساتھ کہ نہیں بس ہم نے ابھی یہ دیکھو اپنا سب لائف اچھی بنا لیا، اب ختم، اب کچھ نہیں ہوگا.
ہم کو اس دنیا کی زندگی کے اندر کیا ہونے والا کیا نہیں کیا کچھ معلوم ہے کیا؟ گڈنس اینڈ ورچو آر بیٹر اینڈ مور ڈیوریبل. یعنی اگر تم کو اپنے پاس جو بچا کے رکھنے والی چیز ہے وہ ہے تمہارے اندر کی بھلائی، تمہارے اندر نیکی، اچھے اخلاق، اور جو بھی مطلب بھلائی کے تمام سب جو بھی ورچوز ہیں وہ سب ہونے چاہیے. وہ سب سے بہتر ہے. بلکہ فار دا ڈے آف ریکننگ ول کم، کیونکہ یہ بچے رہیں گے تو جب وہ قیامت کا دن تو آنے ہی والا ہے، پکی بات ہے. یہ تو سوچنا غلط ہے کہ نہیں آئے گا، آئے گا. ود اٹس مرسی، اس کے اندر رحم بھی ہوگی، رحمتیں اللہ کی. جن لوگوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں آنی ہیں تو وہ تو آئے گی نا. قیامت کا دن ہے لیکن کچھ لوگ تو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. اینڈ اٹس ریتھ، اور اس کا غصہ غضب وہ بھی ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانی، اللہ کے اس کلام کو، اس قرآن کے اندر جو کہا گیا کرو نہیں اور یہ مت کرو وہ نہیں، اس کو بھی نہیں مانا، اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بات کو نہیں مانا. تو اب ان کے اوپر تو اللہ کا غضب اور غصہ آنے والا ہے نا. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. پھر نیکسٹ ہے آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک کا جسٹ. Moses and his thirst for knowledge forgot his limitations. موسیٰ علیہ السلام جو ہے موزس، ان کی علم کے لیے جو پیاس تھی تو وہ اتنی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی وہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اپنی حدوں کو بھول جاتے تھے کہ ان کی حد جو ہے کہاں تک ہے، اس سے آگے ان کو نہیں جانا ہے. پیشنس اینڈ فیتھ، صبر اور ایمان were enjoined on him. تو ان کے اوپر اس چیز کو حکم کیا گیا کہ صبر بھی رکھو اور ایمان بھی رکھو. and he understood when the paradoxes of life were explained. تو وہ جو پیراڈاکسز ہیں لائف کے جو ان کے سامنے پھر بیان کیے گئے تب انہیں پتا چلا. نہیں تو وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ چیزیں تھی جس کو تم کو ایسا لگے گا کہ مطلب یہ مطلب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مگر وہ ہے سچ، حقیقت ہے وہ. تو جب ان کو وہ بتائی گئی، سمجھائی گئی، ایکسپلین کی گئی تب ان کی سمجھ میں آیا. پھر لاسٹ ہے 83 آیت سے لے کے 110 آیت، آخری آیت 110. تو اس میں ہے ذوالقرنین had a wide dominion، کہ ان کا راج پاٹ بہت بڑا پھیلا ہوا تھا ذوالقرنین کا. He punished the guilty، جو لوگ بھی مجرم لوگ تھے ان کو وہ سزا دیتے تھے. And rewarded the good، اور ان کو انعام دیتے تھے جو اچھے بھلائی پر تھے. He protected the weak from the lawless، اور جو لوگ بھی مطلب ایسے ہی ڈاکو یا آ کے چوریاں کرنا، حملہ آور ہونا اور کمزوروں کو لوٹنا، تو انہوں نے حفاظت کی ان کمزوروں کی، ان لوگوں سے جو کہ مطلب ڈکیتی گر، قانون کو نہیں ماننے والے لوگ. بٹ ہی ہیڈ فیتھ، مگر وہ بادشاہ بہت بڑے تھے ذوالقرنین، مگر ایمان تھا ان کے اندر. اینڈ ویلیوڈ دا گائیڈنس آف اللہ، اور اللہ کی ہدایت کو وہ بہت اہم سمجھتے تھے، بہت ویلیو کرتے تھے اس کی قدر. اللہ از ون، اللہ ایک ہے، واحد ہے. اینڈ ہز سروس از رائچیسنس، اور اللہ کی سروس جو ہے، یعنی اللہ کی تم سروس کیا کرو گے؟ ہاتھ پیر دباؤ گے اللہ کے، کہ اللہ کو بولیں گے اللہ ہم تیرے لیے مطلب تیرے کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں یا تیرے کو فلانی چیز کرتے ہیں؟ نہیں، وہ کچھ نہیں. تم اللہ کے لیے تم کو کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ تم اس کی سروس اگر کرنا چاہتے ہو، اس کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو پھر رائچیسنس پہ رہو، یعنی کہ نیک رہو اور مطلب بھلائی پہ رہو، نیکی پہ رہو اور سچائی کے اوپر رہو. جو اللہ نے کہا ہے کرو اس پہ رہو، متقین بنو، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ، تبھی ہی یہ بات ہوگی. تو یہاں ہمارا انٹروڈکشن اور جو سمری ہے وہ پوری ہو گئی، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹریک جو ہے اس میں سورہ کہف ہم پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ.